آپ نے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، بڑے بڑے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن جو عمل آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ عمل آپ نے اس سے پہلے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یا ودودو کے اعمال میں نے خود بہت زیادہ بتائے ہیں۔ اور یہ جو یا ودودو کا عمل ہے نا، کہتے ہیں یہ محبت کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے، یا تصور میں یا تصویر پہ دم کرنا ہے۔ اگر تصویر موجود ہے تو آپ اس کے اوپر دم کر دیں، اگر نہیں تو تصور میں آپ دم کر دیں، پھر نظارے کر لینا، پھر اس کی طاقت دیکھ لینا، کیونکہ یا ودودو کا مطلب ہے اے دوستی کرنے والے۔ یہ اس میں مبارک میاں بیوی کے درمیان بے پناہ محبت پیدا کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھی دل شرشار ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے نا، انشاءاللہ جس کی تصور کرے گا، جس کو دم کرے گا، وہی اس کی طرف مائل ہو جائے گا، اور تسخیر خلق میں خوب کامیابیاں ملتی ہیں۔ اگر میں آسان بات کہوں، جانوروں کو بھی اگر تابع کرنا چاہتے ہو نا، تو پھر یا ودودو کا یہ عمل آج کر کے دیکھ لیں، پھر دیکھیے گا کیسے تمہارے معاملات بنتے ہیں، کیسے تم اس کی تاثیر اور طاقت سے متاثر ہوتے ہو۔ کیونکہ یا ودودو کے اعمال بہت سارے بتائے جاتے ہیں، بہت سارے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ عمل جو یا ودودو کا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اکثیر کا درجہ رکھنے والا عمل۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہر اسم مبارک حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات خود حکمت والی ہے، اسی طرح اس کے ناموں کے اندر بھی ایسی تاثیر اور ایسی برکت ہے۔ اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو، لڑائی جھگڑا رہتا ہو، عورت چاہتی ہو کہ اس کا شوہر، اس کا میاں اتفاق ہو جائے، یا مرد چاہتا ہے بیوی سے صلح صفائی ہو جائے، اس کو پڑھ لے، اور انشاءاللہ دیکھیں جس کی زیادتی ہوگی وہ اس سے خود پہلے یعنی کہ معافی مانگے گا، اور خود وہ اس کے پاس چل کر آئے گا، کیونکہ یہ عمل تمہارے درمیان ایسے فیصلے کروا دیتا ہے، ایسی حکمتیں پیدا کر دیتا ہے، ایسے معاملات۔ دیکھیں ودود کیا ہے؟ اے محبت کرنے والے، اس کا مطلب اے محبت کرنے والے، دوستی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ودود ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہربان ہوتا ہے، جس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محبوب محب کی محبت کا جواب محبت میں دے تو محبت گہری ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ آئی بات کی؟ اس لیے اب سب سے پہلے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اسم مبارک ہے جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کے ساتھ آپ نے چند ایک چیزیں اور بھی پڑھنی ہوں گی۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے کرم کا، اس کی رحمت اور فضل کی بارش آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ عمل جو آپ کو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ عمل اس سے پہلے جنہوں نے بھی کیا ہے نا، جس نے بھی ارادہ کیا ہے میں یہ عمل کر لوں، پھر جو بھی کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ زندگی کے ہر شعبے میں اور اس طرح کی تسخیر خلق آپ کو مل جائے، محبت آپ کو مل جائے، اور آپ کو ہر طرح کی داد مل جائے، اور آپ کے ہر طرح کے نظام بہتر سے بہترین ہو جائیں، تو پھر دوستو یہ یا ودودو کا عمل آپ کو ایک بار زندگی میں ضرور کرنا چاہیے۔ اس عمل کا وقت فجر کے بعد بھی ہے، عشاء کے بعد بھی ہے، رات سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دو وقت بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک نماز فجر کے بعد کا وقت ہے، ایک رات کا وقت ہے، تو اس لیے اس کو رات کے وقت کریں یا دن کے وقت کریں، عمل انتہائی آسان ہے۔ لیکن یہ صرف یا ودودو جب بندہ پڑھتا ہے نا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر راضی ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ پھر جس چیز کا سوال کرتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، جو چیز مانگتا ہے محبت کے حوالے سے، اللہ پاک اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یا ودودو اللہ تعالیٰ کی اسماء میں سے وہ اسم صفاتی ہے جس کا نمبر ہے 48، اس کے اعداد کی تعداد ہے 20۔ اب میں آپ کو اعداد کے حوالے سے اس کی طاقت بتانا چاہوں گا کہ اعداد کے حوالے سے یہ کتنا مبارک اور کتنا کمال کا عمل ہے، اور اس عمل کی طاقت کس قدر زیادہ ہے، اور کس قدر اس کے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور دنیا کی محبتیں بھی اس کو ملتی ہیں۔
اور اسم مبارک کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ اسم مبارک صرف اور صرف محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہ، یہ بات آپ کی غلط فہمی ہے. یہ اسم مبارک کے ذریعے محبت تو پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کی جس چیز کی حاجت طلب کرو گے، جس چیز کی آرزو کرو گے، جس چیز کا تمنا کرو گے، وہ سب چیزیں بھی آپ کو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ذریعے ملیں گی. کیونکہ آپ چاہتے ہیں محبت میں آپ کو غلبہ ملے، محبت میں آپ کو غلبہ ملے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ دو چیزیں آپ نے پڑھنی ہوگی. آپ تو صرف یہ پڑھتے ہیں نا، یا ودودو، یا ودودو تو آپ نے پڑھنا ہے. یہ عمل سوتے وقت کر لیں تو یہ سب سے اچھا ہے. وہ شخص آپ سے جس کے تصور کرنا ہے، بس صرف تصور اور کچھ نہیں کرنا، بس تصور آپ نے کرنا ہے یا ودودو کا، اور اس کے ساتھ ایک اسم مبارک اللہ تعالیٰ کا اور ملانا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارکہ جو ہے نا، یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتی ہے. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بے پناہ محبتیں بھی آئیں گی، بے پناہ فائدے بھی ہوں گے. دوسری صفت مبارکہ کون سی ہے؟ یہ ہے یا جبارو. یہ دونوں اکٹھے پڑھنے ہوں گے، یعنی کہ یا ودودو یا جبارو، یا جبارو. اس کا مطلب اے جبر والے، ظالم دشمن سے نجات. سب سے اہم چیز دشمن کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کہ دشمن بھی ہے تو اس کا دل نرم ہو جائے، اس کا دل بھی موم ہو جائے، دشمن بھی محبت کرنے لگ جائے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اشاروں پہ ناچے گا انشاءاللہ تعالی، آپ دیکھیں گے. کیونکہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے، اب اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. یہ 100% مجرب عمل ہے. یہ مت سمجھے کہ یہ عام عمل کی طرح شاید یہ بھی عام عمل ہے، نہ، یہ بڑا بہترین اور سب سے زیادہ پرتاثیر، اور یہ دنیا والوں کی نظر میں تجھے معزز کر دے گا. دشمنوں سے نجات، مال و دولت سے اللہ نواز دے گا، اور عزت اور منصب تمہیں عطا ہوگا. کیونکہ یا جبارو، یا قہارو بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یا جبارو، اے جبر والے. اور اسی طرح یا ودودو یا جبارو، اس کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہوگا. اس کی تعداد بھی بڑی مختصر سی تعداد ہوگی. اب سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے، اور درود پاک آپ نے جو اس کی تعداد ہے وہ ہے 11 بار. اپنے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور آخر بھی 11 بار درود پاک پڑھنا ہے. درمیان میں ان دونوں اسماء مبارکہ کا یعنی کہ اکٹھا کر کے ایک تصور کرنا ہے. دونوں کو پڑھا ایک، پھر دونوں کو پڑھا 2 مرتبہ، پھر دونوں کو پڑھا 3 مرتبہ. اس طرح آپ نے دونوں کو اکٹھا ایک ساتھ پڑھنا ہے، تو ایک شمار کرنا ہے. اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. پھر اس کی برکت کا آپ خود اندازہ کر لیجئے گا کہ کس قدر تمہیں اس کی برکت اور اس کی جو ہے وہ طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. کیونکہ تسخیر القلوب، اکثر کوئی شخص دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے. میں نے یا ودودو کا ایک چلہ بھی کروایا تھا. جو لوگوں کے دلوں پہ راز کرنا چاہتے ہیں نا، لوگوں کے دلوں پہ چھانا چاہتے ہیں، جس کی طرف نظر بھر کے دیکھیں وہی ان کی محبت میں مبتلا ہو جائے. دیکھیں رشتہ داروں میں محبت کا بعض رشتے اس عمل کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان میں محبت ہو، ایک دوسرے کی نافرمانی نہ ہو. جیسے اولاد میں ماں باپ کی، بیوی میں شوہر کی طاعت اور تابعداری، بہن بھائیوں میں خونی رشتے کے تقاضے سے آپس کی ہمدردی کا ہونا ضروری ہے. اگر رشتوں میں آپس کی محبت یا الفت نہ ہو تو ایک رشتہ دوسرے کا جائز حق ادا نہیں کرتا. اس لیے آپ نے دوستو حسب ضرورت آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور اس میں کچھ پڑھنے، کچھ کھانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف تصور میں یا تصویر موجود ہے اپنے شوہر کی، اپنے بھائی کی، جو آپ کے رشتہ داروں میں آپ سے ناراض ہے، لیکن ناجائز اور حرام رشتے کے لیے نہیں کرنا، ورنہ جتنا اس کا فائدہ ہے اس قدر آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے. اس لیے اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو شوہر میں محبت پیدا ہوگی. خامند بد اخلاق ہے، بات بات پر بد زبانی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے. عورت کو چاہیے عشاء کی نماز کے بعد، یا جیسے میں نے کہا ہے اس ترتیب کے مطابق اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی. فجر کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھیں تو سب سے اچھا ہے. اس کے بعد فوراً سو جائیں، اور جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اس عمل کی طاقت کہ آپ کو کس قدر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی جبروت ہے. اللہ جبار ہے، یعنی اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کر دے. اس کے سامنے کوئی دوسرا دم نہیں مارے گا. ہر کوئی اس کے حکم ماننے پر مجبور ہو کر، کیونکہ کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے قبضہ قدرت اور اختیار سے باہر نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں ہر چیز محکوم اور مجبور ہے. اس لیے اس کو جبار کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر کسی کے لیے اس کی اتباع ضروری ہے. اس کا حکم ہر ایک پر زبردستی سے جاری ہوتا ہے.
عاملین کے نزدیک اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی شان جبار کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے زبردست طبیعت میں جلال بھی پیدا ہوتا ہے اور زبردست اقتدار بھی ملتا ہے، اور ماتحت لوگ اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم بھی نہیں اٹھاتے۔ اس لیے شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے وہ بغض، حسد، لالچ اور برائی کی بنا پر اسے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے جو دشمنی تمہاری میاں بیوی کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، والدین اور اولاد کے درمیان، اس طرح کے آج کے یہ شیطانی فتنے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا فوری طور پر حل چاہیے، اور وہ اس کے ذریعے ملے گا۔ تو آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ ان کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنا بھائی، شور جو آپ سے ناراض ہے اس کے تصور میں دم کر دیں، اس کے بعد سو جائیں، انشاءاللہ صبح اٹھیں گے آپ خود اس کا نظارہ دیکھیں گے۔ والسلام۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، آگے شیئر بھی کیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔